سردیاں ابھی اپنی جوبن پر نہیں آئی تھی، لیکن شامیں سوگوار سردی کی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ جامعہ میں ہائیجینک کے ایک دم سامنے کا پارک رات پڑتے ہی اداسی کے دیوان سے کوئی غزل نکال کر پڑھنے لگتا تھا۔ ذرا بہت سی رونق نماز شروع اور ختم ہوتے وقت ہوتی، جب اللہ کے بندے پارک کے سامنے واقع مسجد میں آتے اور جاتے دکھائی دیتے۔ ہائیجینک کیفے جو دن میں حسین چہروں، زلفوں اور شوق نگاہوں سے گھرا رہتا تھا، وہ بھی سرد شام کی اس اداسی میں ویرانے کی پراسرار کٹیا معلوم ہوتی۔ کیفے میں کام کرنے والا وہ لڑکا جس کے ابا پچھلے برس مر گئے تھے، پرانی جرسی میں مڑا توڑا سا بیٹھا رہتا۔ اسے مقررہ وقت تک کیفے کھولے رکھنا تھا کہ یہی اس کی ڈیوٹی تھی، اب بھلے سے کوئی آئے یا نہ آئے۔ اداس سرد شام میں وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے سامنے کی نیم تاریک سڑک کو یوں گھورا کرتا جیسے کسی کا منتظر ہو یا کسی کے چپکے سے گزر جانے کا دھڑکا لگا ہو۔ میں ایک شام ادھر سے نکلا تو اس لڑکے کی اداس آنکھیں پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ میں نے کاؤنٹر کی جالی کے قریب جا کر اس سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس کی دکان کا مستقل گاہک تھا، اس لیے ذرا بے تکلفی سی تھی۔ کہنے لگا، ابا آج ہی کے دن دنیا سے گئے تھے، بہت یاد آ رہی ہے ان کی۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رک گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جذبات کے ستار پر چڑھے غم انگیز تار چھیڑ دیے ہیں۔ میں نے جلدی سے موضوع بدلا، آج اشتر آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں، بس بولتا چلا گیا۔ آج امی کا فون آیا تھا، بول رہی تھی لحاظ بھروانے ہیں، کچھ پیسے ہوں تو بھیج دینا۔ میں نے بولا ہے بھیج دوں گا۔ امی کو سردیوں میں دمے کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ تو لحاظ میں بھی ٹھٹرتی ہیں، پتہ نہیں ان دنوں کیسے گزارا کر رہی ہوں گی۔ میں اس کے مونولاگ کا سلسلہ توڑنا چاہتا تھا، لیکن جیسے مجھے اس کی بات کاٹنے کو لفظ ہی نہ مل رہے ہوں، اور وہ تھا کہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ابا کے لائے ہوئے 2 لحاف تھے، لیکن ابا کے بعد جب بہن کی شادی کی تو امی نے انہی لحافوں کی روئی سے اس کے جہیز کے لحاف تیار کروا دیے۔ اب ہمارے گھر میں لحاف نہیں ہیں، وہ لحاف کے خول ہیں۔ امی کے لیے لحاف ضروری ہیں، کل کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے بھجواؤں گا، ورنہ امی سردی سے اکڑ جائیں گی۔ میں بت کی طرح کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ جیسے خود ہی چونکا۔ اوہ، میں نے بھی آپ کو کن باتوں میں لگا لیا؟ بند کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ کہہ کر وہ کاؤنٹر پر سجی مشروبات سمیٹنے لگا۔ کیفے کی لائٹیں کب بند ہوئیں اور کب شٹر گرا، مجھے کچھ خبر نہیں۔